طلاق کی ایک تقسیم فقہا نے اس اعتبار سے کیا ہے کہ اگر کوئی انسان طلاق دیتا ہے تو کیا اس طلاق کو وہ فوراً واقع کرنا چاہتا ہے یا اس طلاق کے اندر کوئی کنڈیشن رکھنا چاہتا ہے اور اس کنڈیشن کے پورا ہونے کے بعد وہ طلاق واقع ہوگی. اور اس تقسیم کو فقہا نام دیتے ہیں کہ طلاق کی قسمیں طلاق منجز کے اعتبار سے یا طلاق معلق کے اعتبار سے. تو اس اعتبار سے طلاق کو فقہا نے کئی اقسام میں تقسیم کیا ہے. ہم ان تمام اقسام کا ذکر ایک ایک کر کے کوشش کرتے ہیں کہ آسان انداز میں جو ایک عام آدمی کی سمجھ میں آ جائے. اس طرح سے انشاءاللہ ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر کوئی انسان طلاق دیتا ہے اور وہ ایسے اسلوب اور ایسے لہجے اور ایسے صیغے اور ایسے الفاظ کے ساتھ طلاق دیتا ہے کہ جس میں طلاق کے فوراً واقع کرنے کا ارادہ کیا گیا ہے، اس کو طلاق منجز کہا جاتا ہے. طلاق منجز کا مطلب یہ ہے کہ وہ فوراً اپنی بیوی کو طلاق دے رہا ہے. جیسے کہ وہ کہے کہ میں نے تمہیں طلاق دیا یا تم مطلقہ ہو، تو ایسی صورت میں اس کو طلاق منجز کہا جاتا ہے اور اس عورت پر طلاق واقع ہو جائے گی. یہ پہلی قسم ہے. دوسری قسم ہے طلاق مضاف. طلاق مضاف کا مطلب یہ ہے کہ طلاق کو کسی اور چیز کی طرف اس کی اضافت کرے، اس کی نسبت کرے. جیسے کوئی اپنی بیوی سے کہے کہ کل تم کو طلاق، جو آنے والا کل ہے اس کل کو تم کو طلاق، یا جو آنے والا جمعہ ہے اس جمعہ کو تمہیں طلاق. اب ایسی صورت میں جب وہ دن آ جائے گا تو اس عورت کے اوپر طلاق واقع ہو جائے گی، اس سے پہلے طلاق واقع نہیں ہوگی. جب وہ ٹائم آ جائے گا جس ٹائم کی طرف اس نے اضافت کیا ہے طلاق کی، تو اس عورت کے اوپر طلاق واقع ہو جائے گی. اسے کہا جاتا ہے طلاق مضاف. اسی طرح سے تیسری قسم ہے طلاق معلق، یعنی معلق طلاق. اس طلاق کو کسی اور چیز پر معلق کرے، یا آپ کہہ سکتے ہو کنڈیشنل طلاق. کسی کنڈیشن پر طلاق کو معلق کرے، اسے طلاق معلق کہا جاتا ہے. طلاق معلق کی کئی قسمیں ہیں. طلاق معلق کی ایک قسم یہ ہے کہ وہ اپنی بیوی کی طلاق کو ماضی میں یا پاسٹ میں ہوئے کسی چیز کی طرف اس کی نسبت کرے. جیسے وہ کہے کہ اگر ماضی میں فلاں معاملہ ہوا ہے تو تم کو طلاق، اگر ماضی میں تم نے ایسا کیا ہے تو تم کو طلاق. تو وہ طلاق کو ماضی یا پاسٹ کے کسی چیز کی طرف نسبت کرے اور اس کے ساتھ معلق کرے. ایسی صورت میں کیا طلاق واقع ہو جائے گی کہ نہیں واقع ہوگی؟ ایسی صورت میں ہم یہ دیکھیں گے کہ جس چیز پر اس نے معلق کیا ہے، ماضی کی جس چیز کے اوپر، کیا وہ چیز واقع ہو چکی ہے یا نہیں واقع ہوئی ہے. اگر وہ چیز ہو چکی ہے تو اس عورت پر طلاق واقع ہو جائے گی. جیسے اس نے کہا اپنی بیوی سے کہ اگر 2 دن پہلے یا 1 دن پہلے تم فلاں جگہ گئی تھی تو تم پر طلاق. اب ظاہر ہے وہ چیز تو ہو چکی ہے، اگر وہ حقیقت میں اس عورت نے وہ کام کیا ہے تو اس پر طلاق واقع ہو جائے گی، یا ماضی میں وہ کام ہو چکا ہے تو اس پر طلاق واقع ہو جائے گی. اور اگر وہ کام ماضی میں نہیں ہوا ہے جس پر اس نے معلق کیا ہے تو اس عورت پر طلاق واقع نہیں ہوگی اور اس کی یہ بات لغو مانی جائے گی، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا. دوسری قسم ہے کہ طلاق کو مستقبل میں ہونے والی کسی چیز پر وہ معلق کرے. فیوچر میں، آنے والے دنوں میں ہونے والی کسی چیز پر طلاق کو معلق کرے. اب اس کی بھی کئی صورتیں ہیں یا کئی قسمیں ہیں. پہلی قسم یہ ہے
کہ طلاق کو کسی ناممکن چیز پر معلق کرے، یعنی وہ فیوچر کے بارے میں کہے کہ اگر ایسا ہو گیا تو تمہارے اوپر طلاق، اور اس چیز کا ہو پانا یہ ناممکن ہے، دنیا میں وہ چیز ہو ہی نہیں سکتی۔ فقہاء اس کی بہت ساری مثالیں ذکر کرتے ہیں، جیسے ایک مثال ہے، وہ اپنی بیوی سے کہے کہ کل کو اگر تم اڑنے لگی تو تمہیں طلاق۔ ظاہر ہے عورت کیسے اڑے گی؟ کوئی انسان اڑ تھوڑی سکتا ہے، وہ پرندہ تھوڑی ہے۔ تو مستقبل کی کسی ایسی چیز پر اگر طلاق کو معلق کر رہا ہے جو مستحیل ہے، ناممکن ہے، تو ایسی صورت میں اس پر طلاق واقع نہیں ہوگی اور اس کی یہ بات لغو مانی جائے گی۔ یہ پہلی قسم ہوئی۔ دوسری قسم ہوئی کہ مستقبل میں کسی ایسی چیز پر طلاق کو معلق کرے جس کا ہونا بالکل یقینی ہے، جس کے ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے شرط محض۔ جیسے مثال کے طور پر اپنی بیوی کو کہے کہ جب کل صبح کا سورج طلوع ہوگا تو تمہارے اوپر طلاق۔ اب ظاہر ہے کل کے سورج کا طلوع ہونا یہ یقینی بات ہے، تو اگر کسی ایسی چیز پر وہ طلاق کو معلق کرتا ہے جس کا ہونا یقینی ہے، اس کو شرط محض کہا جاتا ہے، یعنی یہ محض شرط ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں، وہ چیز ہونی ہی ہونی ہے۔ ایسی صورت میں جب وہ چیز ہو جائے گی، وہ ٹائم آ جائے گا، وہ چیز ہو جائے گی، تو اس عورت کے اوپر طلاق واقع ہو جائے گی۔ اس کو شرط محض کہا جاتا ہے۔ اس کی تیسری قسم ہے کہ طلاق کو کسی ایسی چیز پر معلق کرے، طلاق کو کسی ایسی چیز پر معلق کرے جس کے واقع ہونے کا احتمال ہے، یعنی وہ چیز واقع بھی ہو سکتی ہے، نہیں بھی ہو سکتی ہے۔ پھر اس کی بھی دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ وہ طلاق کو اس طرح سے معلق کر رہا ہے کہ اس کا ارادہ طلاق دینے کا نہیں ہے، فقط اس کا ارادہ کسی کو کسی کام سے روکنا اس کا مقصود ہے، یا کسی کو کسی کام پر ابھارنا اس کا مقصود ہے، یا کوئی بات کہہ رہا ہے اس بات کی تصدیق چاہتا ہے۔ ایسی صورت میں اس کو یمین محض کہا جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی آدمی کہے کہ اگر میں نے فلاں آدمی سے بات کیا کل کو تو میری بیوی کو طلاق۔ اب ظاہر ہے کوئی انسان ایسی بات اس وقت کہتا ہے جب اپنے آپ کو روکنا مقصود ہوتا ہے کہ میں اس فلاں آدمی سے بات نہیں کروں گا، یا میں نے اگر فلاں کام کیا مستقبل میں تو میری بیوی کو طلاق۔ اب ظاہر ہے وہ بیوی سے مخاطب نہیں ہے، وہ اپنے آپ سے مخاطب ہے، اپنے بارے میں کہہ رہا ہے کہ میں نے فلاں کام کیا تو میری بیوی کو طلاق۔ اب وہ اپنے آپ کو اس کام سے روکنا چاہتا ہے، تو جب اپنے آپ کو اس کام سے روکنا چاہتا ہے اور اس کے ساتھ طلاق کا ذکر کر رہا ہے، گویا کہ وہ کہنا چاہتا ہے کہ یہ کام میں ہرگز نہیں کروں گا۔ یا کسی معاملے کے بارے میں کہے کہ اگر میں نے ایسا نہیں کیا تو میری بیوی کو طلاق۔ اب ایسی صورت میں اپنے آپ کو اس کام پر ابھارنا چاہتا ہے، تو یہاں پر اس کا مقصد طلاق نہیں ہے، لہذا اس کو قسم کہا جائے گا، کیونکہ قسم کے اندر بھی مقصود یہی ہوتا ہے کہ یا تو کوئی آدمی کسی کام سے روکنا چاہتا ہے، یا کسی کام پر ابھارنا چاہتا ہے، یا کسی بات کی تصدیق یا تکذیب کرنا چاہتا ہے، تو اسے یمین محض کہا گیا ہے۔ اور یہاں پر یہ یاد رکھیں کہ یہ جو قسم ہے اس میں خطاب بیوی سے نہیں ہوتا ہے، بلکہ خطاب یا تو اپنے بارے میں ہوتا ہے یا کسی اور غیر کے بارے میں ہوتا ہے۔ فلاں نے یہ کام کیا تو میری بیوی کو طلاق۔ اب وہ فلاں کو روکنا چاہتا ہے، اس سے بیوی کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو اسے یمین محض کہا جاتا ہے، یعنی یہ خالص قسم ہے۔ ایسی صورت میں اس کی بیوی کے اوپر طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اس کی دلیل یہ، اور اگر وہ کام ہو گیا تو اسے قسم کا کفارہ دینا ہوگا۔ جیسے اس نے کہا میں نے فلاں آدمی سے بات کیا تو میری بیوی کو طلاق، کل
رات کو جا کر کے فلاں آدمی سے بات کر لیا وہ، اب ایسی صورت میں وہ قسم کا کفارہ دے گا. قسم کا جو بھی کفارہ ہے 10 مساکین کو کھانا کھلانا یا 10 مساکین کو کپڑا پہنانا، اگر اس کی استطاعت نہیں ہے تو 3 دن کا روزہ رکھنا. اب ایسی صورت میں اس کی بیوی کے اوپر طلاق واقع نہیں ہوگی. اور یہاں پر یہ نقطہ یاد رکھیں کہ یہاں پر خطاب بیوی سے نہیں ہوتا ہے، وہ اپنے بارے میں کہہ رہا ہوتا ہے یا کسی اور کے بارے میں کہہ رہا ہوتا ہے. اس کی یہاں پر کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی یہاں پر قسم کہاں سے آ گیا؟ قسم کا کفارہ تو اسی وقت واجب ہوگا جب انسان قسم کھائے. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ قسم کا کفارہ صرف قسم کھانے پر جو ہے واجب نہیں ہوتا ہے، بلکہ کسی حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کر لینے سے بھی قسم کا کفارہ واجب ہو جاتا ہے. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک. اے نبی، آپ اس چیز کو اپنے اوپر حرام کیوں کر رہے ہیں جسے اللہ رب العالمین نے آپ کے لیے حلال بنایا ہے؟ اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا قد فرض اللہ تحلۃ ایمانکم. اللہ رب العالمین نے اسے قسم شمار کیا. تو اب گویا کہ کوئی بھی حلال چیز کوئی انسان اپنے اوپر اگر حرام کر لے تو ایسی صورت میں اگر وہ کام کرتا ہے تو اس کے اوپر قسم کا کفارہ واجب ہے. اب یہاں پر اس نے اپنی بیوی کے طلاق کا ذکر ایک ایسے سیاق میں کیا گویا کہ اس کام کو اپنے اوپر حرام کر رہا ہے. اب جب وہ کام کر لے گا تو اس کے اوپر قسم کا کفارہ واجب ہوگا، اس کی بیوی کو طلاق واقع نہیں ہوگی. آخری قسم ہے کہ کوئی آدمی اپنی بیوی کے طلاق کو مستقبل کے کسی ایسے معاملے پر معلق کرے جہاں پر اس بات کا بھی احتمال موجود ہو کہ وہ یا تو قسم کھانا چاہتا ہے یا تو حقیقت میں اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہے. اور عام طور سے یہی قسم لوگوں میں واقع ہوتی ہے. اس کی مثال جیسے کوئی آدمی اپنی بیوی سے کہے کہ اگر تم نے فلاں سے بات کیا، اگر تم نے فلاں کام کیا، اگر تم فلاں کے گھر گئی تو تمہارے اوپر طلاق، اپنی بیوی سے کہہ رہا ہے. اب ایسی صورت میں کیا اس کی بیوی اگر وہ کام کر لے تو کیا اس کے اوپر طلاق واقع ہو جائے گی کہ نہیں؟ اس میں اختلاف ہے علماء کا. بعض لوگ کہتے ہیں طلاق واقع ہو جائے گی، بعض کہتے ہیں نہیں ہوگی. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اس میں تفصیل ہے، جیسا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے ذکر کیا ہے اور بہت سارے دیگر علماء نے. اس کے اندر تفصیل ہے. وہ تفصیل یہ ہے کہ اگر کسی نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم نے اگر فلاں کام کیا تو تمہارے اوپر طلاق، اب ایسی صورت میں اس آدمی سے پوچھا جائے گا اس کی نیت کے بارے میں کہ تمہاری نیت کیا تھی. اگر وہ کہتا ہے کہ میری نیت یہ تھی کہ میری بیوی اس سے بات نہ کرے، میرا مقصد یہ تھا اس کو ڈرانا اور دھمکانا تاکہ وہ اس سے بات نہ کرے، میرا مقصد طلاق نہیں تھا بلکہ اس کو روکنا تھا اس کام سے، ایسی صورت میں اس کے اوپر طلاق واقع نہیں ہوگی. اور اس آدمی کے اوپر قسم کا کفارہ ہوگا اگر اس کی بیوی وہ کام کر لیتی ہے تو، کیونکہ اس کا مقصد طلاق نہیں تھا، اس کا مقصد روکنا تھا، گویا کہ یہ یمین ہے اور قسم ہے. اور اگر وہ کہتا ہے کہ نہیں میرا مقصد یہی تھا کہ اگر میری بیوی نے اس سے بات کیا یا فلاں کام کیا تو اس کو طلاق، حقیقت میں طلاق، ایسی صورت میں اس کی بیوی پر اس وقت طلاق واقع ہو جائے گی جب وہ عورت وہ فلاں کام کر لے گی جس کے اوپر اس کے شوہر نے طلاق کو معلق کیا تھا. لہٰذا اس تفصیل کے ساتھ اس کے اوپر کبھی طلاق واقع ہوگی کبھی طلاق واقع نہیں ہوگی. تو یہ طلاق معلق کی قسمیں ہیں. یہاں پر کچھ مسائل ہیں، جیسے کوئی آدمی کسی اجنبی عورت سے کہے کہ میں نے فلاں عورت سے اگر شادی کیا اور اس کے بعد اس عورت نے فلاں کام کیا تو اس پر طلاق. اب کل کو مان لیجیے اس نے شادی کر لیا اس عورت سے اور اس عورت نے وہ کام بھی کر لیا جس کے بارے میں اس نے کہا تھا، تو کیا اس پر طلاق واقع ہو جائے گی؟ نہیں، اس پر طلاق واقع نہیں ہوگی.
کیونکہ اس نے ایک اجنبی عورت کے بارے میں طلاق کی بات کی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ لا طلاق فیما لا یملک، کہ جس کا مالک انسان نہیں ہے اس کو طلاق نہیں دے سکتا۔ اسی طرح سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے جس کے بارے میں شیخ ارشد آپ نے کسی دن پوچھا بھی تھا مجھ سے، اور میں نے وعدہ کیا تھا کہ اس کا ذکر انشاءاللہ ہم کریں گے۔ وہ مسئلہ یہ ہے، یہ طلاق معلق کی جو اقسام ہم نے بیان کیا، اور جہاں جہاں پر بھی ہم نے کہا کہ طلاق واقع ہو جائے گی، اگر کسی آدمی نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم نے فلاں کام کیا تو تمہیں طلاق، اب ابھی اس کی بیوی نے وہ کام کیا نہیں ہے، کیا اس سے پہلے وہ شوہر اپنی بات سے رجوع کر سکتا ہے کہ نہیں، کہ بھائی میں نے جو شرط لگایا تھا، جو میں نے طلاق کی بات کی تھی، میں اس سے رجوع کرتا ہوں؟ یا کوئی آدمی اپنی بیوی سے کہے کہ تمہیں جب کل کا سورج طلوع ہوگا تو تمہیں طلاق، کل کا سورج طلوع ہونے سے پہلے اس نے کہا میں اپنی بات سے رجوع کر رہا ہوں، تو کیا ایسی صورت میں اس کے اس رجوع کرنے کا اعتبار ہوگا، یا اسے رجوع کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے، اور جب وہ کام ہو جائے گا تو اس کی بیوی پر طلاق واقع ہو جائے گی؟ اس میں اختلاف ہے اس مسئلے کے اندر، لیکن راجح اور صحیح بات یہ ہے کہ کوئی آدمی اگر اپنی شرط سے رجوع کر رہا ہے تو اس کے رجوع کا اعتبار ہوگا، جب تک وہ کام ہو نہیں گیا ہے تب تک وہ رجوع کر سکتا ہے۔ وہ رجوع اس لیے کر سکتا ہے کیونکہ انسان جب کوئی بھی شرط لگاتا ہے کسی بھی معاملے میں تو ظاہر ہے وہ شرط اس کی اپنی طرف سے ہے، اور انسان جو شرطیں اپنی طرف سے لگاتا ہے اسے اختیار ہوتا ہے کہ اپنی شرط سے وہ رجوع کر لے۔ جیسے آپ کسی سے کوئی بیع و شراء کرتے ہیں، خرید و فروخت کرتے ہیں، اگر کوئی شرط آتے ہیں تو بعد میں آپ کو اختیار ہے، آپ چاہیں تو رجوع کر سکتے ہیں۔ لہذا اگر کسی نے اپنی بیوی کو طلاق معلق دیا ہے، وہ معلق چیز ابھی واقع نہیں ہوئی ہے، تو اس سے پہلے شوہر چاہے تو اسے رجوع کر سکتا ہے۔ یہی جو ہے بات اقرب الی الصواب لگتی ہے، اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ وغیرہ نے اسی کو راجح قرار دیا ہے۔